السلام علیکم۔ ہاں، آج کل بڑی خبریں پھیلی ہوئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا سرخ بچیا کے حوالے سے، اسرائیل حماس تنازع کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ پروگرام جو ہے وہ صرف اس حوالے سے کریں گے، اور اس میں تھوڑا سا تاریخی تناظر بھی بیان کریں گے، اور اسرائیلی میڈیا کے اندر جو میڈیا میں اور عالمی میڈیا میں جو خبریں اس حوالے سے آج بھی ہیں، اور تاریخی لحاظ سے وہ لوگ جو کچھ لکھتے رہے ہیں اس حوالے سے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے تھوڑا سا کہ واقعتاً وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ کے آس پاس کیا صورتحال ہے بیسکلی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ خبریں تو آپ لوگ سب سن رہے ہیں کہ اسرائیلی اور یہودی روایات کے مطابق، یہودی جو عقائد ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آپ کے تیسرا ٹیمپل جو ہیکل سلیمانی ہے مسجد اقصیٰ کی جگہ، وہ تعمیر کرنے کے حوالے سے یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ سرخ بچہ کو جب قربان کیا جائے گا، اور قربان کرنے کے بعد جس کی راکھ ہے اس کو پانی میں ملا کر اس سے ایک پیوریفیکیشن کا، طہارت کا عمل جب وہ لوگ کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی راہ میں، جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسیحا آئیں گے، یہودی روایات میں بھی ہے اور عیسائی روایات میں بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور قیامت آئے گی۔ تو یہودیوں کا تو یہ عقیدہ ہے، عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے ایونجلیکل کر کے، جس کی بڑی تعداد امریکہ میں رہتی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہود کا پورا مکمل کنٹرول جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین پر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اور آج نہیں بلکہ 1967 میں ہی جس وقت اسرائیل کو کنٹرول حاصل ہوا مشرقی یروشلم کے اوپر، القدس کے اوپر، الاقصیٰ جس جگہ موجود ہے وہاں پر، تو اس وقت کی عیسائی دنیا جو ہے، ایونجلیکل جو فرقہ ہے عیسائی دنیا کا، اس میں خوشیاں ان لوگوں نے منائی ہیں کہ اب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور قیامت جو ہے وہ بھی آنے والی ہے۔ یہ تو ان دونوں مذاہب کے عقائد ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بچیا کو جس کے بڑی اسپیسیفک جس کی نشانی ہے، اس کو قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو گائے مینشن تھی اس سے جو ہے وہ آپ کے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں جو گائے مینشن تھی، ایک تو وہ پیلے رنگ کی تھی، پھر رنگ اگر نہ بھی ہو تو ایک چیز تو خیر سملر ہے، اور وہ یہ سملر ہے کہ یہود کے بارے میں وہاں پر یہ بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ میں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس طرح کی گائے کو قربان کرو، اور وہ ایک قاتل تھا جس کا پتہ لگانے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ قتل ہو گیا تھا ایک، اور کہا گیا تھا کہ آپ گائے جو ہے وہ قربان کریں اور اس کا گوشت جو ہے وہ آپ مردہ کو لگائیں تو مردہ بتا دے گا۔ تو یہود کے بارے میں اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہود نے سوالات بہت کیے تھے، قرآن نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ناگواری سے کیا ہے کہ اتنے سوالات کر کے انہوں نے خود اپنے لیے جو ہے وہ مصیبت مول لی تھی، اتنی زیادہ تفصیلات معلوم کر کے اور اتنی باریکیوں میں پڑھ کے، اور میرا خیال ہے کہیں کہیں ہم بھی جو ہے وہ ان کو فالو کر رہے ہیں مسلمان، خیر ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گائے کا جو تذکرہ تھا وہ اس کا کوئی قیامت کے آنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تیسرے مندر کے آنے سے، کوئی تیسرے مندر کے یا ہیکل سلیمانی کے بننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے تھوڑی سی تاریخ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ تقریباً یہود کا جو عقیدہ ہے، ظاہر ہے کہ جو ببلیکل یا قرآن یا جو بھی صحیفے ہیں، مذہبی صحیفے ہیں، ہم ان کو تاریخی روایات سے ڈائریکٹ ویریفائی نہیں کر سکتے، کہیں کہیں ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا طوفان نوح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ہیں اثرات جو ہیں وہ دنیا کے اندر آرکیالوجی وغیرہ میں ملتے ہیں، کہیں کہیں وہ کشتی بھی ملی ہے ان کو جودھی پہاڑ کے اوپر، اور کچھ جگہوں پر آرکیالوجیکلی کچھ آثار ایسے ملے ہیں جو کہ کچھ چیزوں کو میچ کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو ڈیٹس کو ویریفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ تقریباً 8 صدیاں پہلے، 800 سال قبل مسیح، 8 صدیاں پہلے نہیں، 800 سال قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ کی کو صلیب پہ چڑھانے سے تقریباً 800 سال پہلے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عالی شان سلطنت تھی۔ یروشلم سینٹر تھا اور بہت زیادہ بڑی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت جو ہے وہ عطا کی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر مسجد اقصیٰ جس جگہ پر موجود ہے، اس جگہ کو یہود جو ہیں ان کے جو مذہبی فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ کا نام ان کو دیا ہوا ہے۔ جب میں انگریزی اخبارات یا ان کا میڈیا یا ان کی کتابیں وغیرہ پڑھتی ہوں تو ٹیمپل ماؤنٹ وہ اس جگہ کو کہتے ہیں، پوری الاقصیٰ کمپاؤنڈ کو۔ اور الاقصیٰ کمپاؤنڈ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، عام طور پہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس بات کا کہ الاقصیٰ کمپاؤنڈ جو ہے اس کو فلسطین میں الحرم شریف بھی کہتے ہیں یہ لوگ، اس میں گنبد صخرہ
جو ہے وہ بھی موجود ہے، وہ اونچائی کے اوپر ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی جو ہے وہ ایک کونے میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2 ایک اور مساجد ہیں اور کچھ اور عمارات بھی ہیں، جن میں ایک عمارت جو ہے وہ مولانا جوہر کا مزار بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سی جگہ سے گھر بھی جو ہیں وہ اس کے اندر ڈائریکٹ کھلتے ہیں۔ تو یہ جو پورا الاقصیٰ کمپاؤنڈ ہے، اس کو یہود کہتے ہیں کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور جس پہاڑی پر ہم یہ کہتے ہیں کہ گنبد صخرہ جس پر تعمیر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی طرف جو ہے وہ آپ کی ہجرت کی تھی، آسمان کی طرف ہجرت کی تھی، زمین سے آسمان کی طرف، جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر تذکرہ ہے جس کا ہمارے اوپر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پر مکہ سے اور بیت المقدس لائے گئے۔ الاقصیٰ کا ورڈ بھی ہمیں وہیں سے ملتا ہے کہ دور کی مسجد، یہاں لائے گئے، اور یہاں سے جو ہے، اور پھر اس کے بعد مزید جو روایات کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ مینشنڈ ہے کہ مکہ سے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لائے گئے، اور پھر وہاں روایات کے اندر ہے کہ اوپر آسمان پہ بھی گئے، اور یہیں پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی جتنے بھی انبیاء سے پہلے گزر چکے تھے۔ تو اس پہاڑی کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ حضرت اسحاق کو قربان کیا گیا، یہیں پر حضرت سلیمان نے جو ہے وہ اپنا ہیکل تعمیر کیا تھا، محل بھی تعمیر کیا تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو بیبیلونینز نے، اور یہ تاریخ کے اندر مینشنڈ ہے کہ بیبیلونینز نے، بابل کی سلطنت نے حملہ کر کے یروشلم پہ 6 صدی عیسوی میں 536 یا 576 عیسوی میں قبل مسیح میں جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا گیا تھا 6 صدی عیسوی میں، یعنی اپنے تعمیر کے تقریباً 200-250 سال بعد۔ اور اس کے بعد پھر ایک یہودیوں کا ایک حکمران گزرا ہے ہیروڈ کر کے، اور بہت تذکرہ آتا ہے ان دونوں چیزوں کا۔ ہیروڈ کا تذکرہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور مندر کے ٹوٹنے کا بھی بہت زیادہ، مندر ٹیمپل کا نام دیتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ وہ تو عبادت گاہ تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ حضرت سلیمان نے بنوائی تھی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک خدا کی عبادت کے لیے بنی ہوگی، تو ٹیمپل کے ورڈ سے کنفیوز نہ ہو، یہودی بھی جو ہے وہ ایک ہی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہیروڈ نے بنوائی تھی، اور ہیروڈ نے جو بنوائی تھی وہ تباہ ہوئی جب حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہاں پر یہودی بغاوت ہوئی تھی، رومیوں کی حکومت تھی، اور رومی آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف اٹلی سے جو ہے وہ آپ کے اٹلی کے شہر روم ان کا مرکز تھا اس زمانے میں، اور اس سے وہ پورے 3 بر اعظم پر حکومت کرتے تھے، جس میں مشرقی آپ کے شمالی افریقہ بھی آتا تھا، اور مشرق وسطیٰ کے بھی بہت سے علاقے آتے تھے، مدینے تک جو ہے وہ اس کے آثار ملے ہیں رومیوں کی سلطنت کے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد تقریباً 3-4 صدی عیسوی تک اٹلی سے حکومت کرنے والی رومیوں کی حکومت تھی، اور بعد میں پھر ان کا کیپٹل جو ہے وہ آپ کے قسطنطنیہ یعنی استنبول، موجودہ استنبول شفٹ ہو گیا تھا۔ تو جس وقت رومیوں نے کچلا، انہوں نے بھی اس کو تباہ کر دیا۔ یہود کی روایت میں کہ آخری مرتبہ یہ تباہ ہوا جو 3rd ٹیمپل تھا یا ہیکل سلیمانی جس کو ہم کہتے ہیں، جو مسجد الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ پہ ان کے عقیدے کے مطابق بنا تھا، وہ آپ کے رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اچھا، اب ان لوگوں کا عقیدہ بھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یروشلم میں آپ جب بھی گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈیوڈ اور سولومن کا نام ملتا ہے، اور وہ ہر چیز کا جو تعلق ہے وہ ملاتے ہیں اس چیز سے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے وہ فلاں کام کیا ہوگا، اور یہ اور وہ۔ تو کچھ ہمارے بھی ایسے گائیڈز ہیں، ٹریول گائیڈز ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ کوئی تاریخی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہ ہماری روایت کے مطابق بھی جو حضرت سلیمان کو وہاں دی گئی تھی، لیکن ایگزیکٹلی کس جگہ پہ تھے، کس جگہ ان کا محل تھا، کس جگہ کیا کام انہوں نے کیا، اور کس جگہ ان کا مقبرہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے تاریخ سے پروون نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے نہ صحیح ہو، آرکیولوجیکل ایویڈنس بہرحال موجود نہیں ہے۔ اچھا، اسرائیل کے بننے سے پہلے ہی آثار قدیمہ پر بہت زیادہ یہود نے جو ہے وہ کام شروع کر دیا تھا، اور ان آثار قدیمہ کا صرف یہاں پر نہیں بلکہ مصر میں بھی، پورے مشرق وسطیٰ میں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سلطنتیں رہی ہیں، یہود کی سلطنت رہی ہے یہاں پر، اور اس میں وہ بھی ہے، بہرحال سچائی بھی ہے۔ تو اس کے بعد بھی اسرائیل سلطنت عثمانیہ کے پاس جب یہ علاقے تھے، جب بھی آثار قدیمہ کا کام شروع ہو گیا، تو بہت سے ایسے آرکیولوجسٹ تھے جو اسپائنگ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ بہرحال ان کو، لیکن جو ببلیکل آرکیولوجی یہ کہلاتی ہے کہ بائبل کے پروفس حاصل کرنے کے لیے کہ بائبل میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ واقعتاً یہاں پر ہوئی ہیں، اس کے پروفس بہرحال ان لوگوں کو نہیں ملے، نہ ہی مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ کے نیچے کسی بڑی تعمیر کا جو ہے وہ کا پروف ملا ہے۔ تو پروفس تو نہیں ملے ہیں، لیکن ان کی کوششیں یہ رہی ہیں، اور 1948 میں تو ان کا قبضہ نہیں ہو سکا تھا مشرقی یروشلم پہ اور الاقصیٰ پہ،
لیکن جب ان کا قبضہ ہوا 1967 میں تو آپ کے 1967 میں مکمل فتح ان کو حاصل ہوئی تھی، ان کا قبضہ ہو گیا تھا، اور مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے وہ جھنڈا بھی لہرا دیا گیا تھا اسرائیل کا، مسجد اقصیٰ پہ نہیں، سوری، گنبد صخرہ پہ جو کہ اونچائی پر ہے۔ لیکن اس زمانے میں آپ کے مرشد عیان کے نام سے ایک صاحب تھے، اکثر ان کی تصویر بھی آتی ہے، ایک آنکھ کے اوپر ان کے کپڑا لگا ہوتا ہے جیسا کیٹریکٹ کے آپریشن کے بعد لوگ لگاتے ہیں، تو اس جھنڈا لگا دیا گیا تھا، لیکن ڈیفنس منسٹر نے، اور اس زمانے میں منیخم بیگم جو تھے وزیر اعظم تھے، انہوں نے جھنڈے کو اتروا دیا، اور اتروانے کے بعد بڑی دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے جارڈن سے مذاکرات کیے کہ مسجد الاقصیٰ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ ہی سنبھالیں، ہم صرف سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھالیں گے، لیکن اندر جو وقف یہ کام کرتا تھا وہی کرتا رہے۔ تو اس وقت بھی بظاہر جو ہے وہ جارڈن کی حکومت کے پاس ہی ہے یہ، اور ابھی کنگ سلمان بن سلمان جو ہیں، جب سعودی عرب سے نارملائزیشن کی بات چیت چل رہی تھی 7 اکتوبر سے پہلے، تو یہ خبریں ہیں کہ بن سلمان نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے دیا جائے اس کا کنٹرول بھی، مسجد الاقصیٰ کا بھی۔ تو خیر، تو یہ ہٹوا دیا گیا تھا اور پھر ان کو جارڈن کو ہی دے دیا گیا اندر کا انتظام۔ تو باہر سیکیورٹی کنٹرول تو اسرائیل کا ہے، اسرائیل کی پولیس، بارڈر پولیس کھڑی ہوتی ہے وہاں پر، اور بلکہ میں بتاتی بھی رہتی ہوں اپنے اس میں کہ اس کے اوپر خاصی ٹینشن رہتی ہے کہ وہاں پر کچھ عرصے سے انہوں نے بچوں کی جانے کی اجازت نہیں دیتے، اب انہوں نے 55 سال سے کم عمر جو مرد ہیں ان کو اجازت نہیں دی ہے ابھی اس وقت رمضان میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے، یا وہاں پر ایک طرح کی بہت دلچسپی ہے فلسطینیوں کو، میں نے وہاں پر محسوس کیا، مسجد الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ سے ایک طرح کی ان کی تفریح بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ خواتین جو ہیں وہاں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، مونگ پھلیاں بھی کھا رہی ہیں، اور دوسرے کام بھی، بہت بڑی تعداد میں بڑے بوڑھے جو ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں۔ میں جب گئی تو تھوڑا سا سردی کا موسم تھا، تو لوگ دھوپ بھی سیک رہے ہوتے تھے وہاں پر، نماز کے وقت میں اٹھ کے وہ اندر چلے جاتے تھے، باہر وضو کر لیتے تھے، بعد میں آ کر وہ لوگ اب باہر بیٹھ جاتے تھے کرسیوں پر، یا پتھر کی آپ کے پلیٹ فارمز وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہاں پر، بیچ میں باغات وغیرہ بھی ہیں، لوگ ٹہلتے بھی ہیں۔ ایسی بھی خواتین مجھے ملی جنہوں نے کہا کہ ہمارا تھوڑا سا ابھی اس وقت اس کا پروگرام ہے، یہاں پر واک کرنے کا پروگرام ہے، تو تھوڑا سا لوگ صرف مذہبی حوالے سے بھی، اور بہرحال اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں لوگ وہاں پر جا کر جو ہے، اور مذہبی حوالے سے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ سختیاں بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کیا ہے کہ 55 سال سے کم عمر کا مرد اور 50 سال سے کم عمر کی عورت جو ہے وہ رمضان میں انہوں نے پابندی لگائی کہ وہ اندر نہیں جائے گی، صرف اسی عمر کے لوگ جا سکتے ہیں اندر، اور نوجوانوں پہ تو بہت عرصے سے پابندی ہے، اور اس معاملے میں پھر ٹینشنز بھی ہوئی ہیں وہاں پر۔ تو جب یہ جارڈن سے ان کا یہ معاہدہ ہوا کہ جارڈن اندر کا کنٹرول سنبھالے گا، تو اس چیز کو انہوں نے اسٹیٹس کو کا نام دیا، اور یہ کہا کہ دیوار گریہ پہ جو ہے وہ یہودی عبادت کریں گے، دیوار گریہ تھوڑا سا باہر ہے اس سے، اور جو مسجد الاقصیٰ کا کمپاؤنڈ ہے، اس کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ صرف مسلمان عبادت کر سکیں گے، یہود عبادت نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے درمیان طے ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا اسرائیلی حکومت نے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے خاص اس سے، آپ سنبھالیں اس کا انتظام۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اسرائیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جی یہ تو ایک جوئش اسٹیٹ ہے، اور یہودی مذہب سے دلیلیں لے کر آتے ہیں وہ لوگ اس کی کہ 2000 سال پہلے یہاں پر ہم رہتے تھے، اس لیے ہمارا حق ہے اس کے اوپر، اور اسی دلیل کی بنیاد پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو نکالا ہے، 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اس وقت نکالا، بعد میں بھی اس کا سلسلہ جاری رہا، 1967 میں بھی بہت سے لوگوں کو نکالا، اور بہت بڑا ڈائسپورا فلسطین کا جو ہے وہ باہر دنیا میں بھی ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ غزہ کے اندر، فلسطین کی سرزمین کے اندر بھی جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے۔ غزہ کے اندر جو کہتے ہیں کہ 2/3 جو آبادی غزہ کی اس وقت مشکلات جھیل رہی ہے، اور اس وقت جو حالیہ حالات ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سارے، وہ جو 2/3 آبادی ہے وہ مہاجرین کی ہے، جو اس وقت جو اسرائیل باقاعدہ جس کو اسرائیل کہتا ہے اس سے ہجرت کر کے جو ہے وہ وہاں پر ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ وہاں پر، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت معلوم ہے، ہمت نہیں ہوتی میری دہرانے کی وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ خود تصاویر وغیرہ دیکھتے رہے ہیں اور واقف ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہود نے جو ہے وہ واپس مسجد اقصیٰ کا کنٹرول سنبھالنے کے بجائے واپس کر دیا اس وقت جو حکومت تھی؟ تو ایک اس کا سبب تو یہ ہے بہت میجر کہ یہ جو جن لوگوں نے اسرائیل بنایا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اسرائیل کو بنے صرف 19 سال ہوئے تھے 1967 کی وار میں جب ان کے پاس کنٹرول آیا، اسرائیل کو بنانے والے جو لوگ تھے وہ سیکولر تھے، وہ مذہبی نہیں تھے بالکل بھی، نہ صرف مذہبی نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو کہ خدا کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہودیوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگی، میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ یہودی جو ہیں وہ ایک مذہب بھی ہے، اور یہ اپنے آپ کو ایک نسل بھی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم ایک نسل بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعنی مجھے ایک صاحب ایک دفعہ نیو یارک میں ملے پچھلے سال، 2 PhD کر رکھے تھے انہوں نے، اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہودی مذہب کو چھوڑ چکا ہوں لیکن نسلاً میں اپنے آپ کو یہودی سمجھتا ہوں کیونکہ میری ماں یہودی تھی۔
لیکن نسلاً مذہباً جو ہے وہ میں نے بدھ مت اختیار کر لیا. تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ ہم مذہباً اگر یہودی نہیں بھی ہیں تو بھی ہم یہودی. تو یہ جن لوگوں نے اسرائیل بنایا ہے یہ بیسیکلی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ یہودی نسل کا تحفظ چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ کوئی جگہ ہونی چاہیے ہمارے پاس، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی طاقتوں کو راضی کیا. اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی کیسے راضی کیا، بڑی کمپلیکیٹڈ کہانی ہے جس کو لوگ بڑا سادہ کر کے بتاتے ہیں، لیکن بہرحال بڑی محنت کی اس قوم نے، اور پھر اس کے بعد ظلم بھی بہت کیے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر. تو خیر، پہلی بات تو یہ کہ یہ سیکولر تھے اس لیے ان کو اتنی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. نمبر 2 یہ کہ ان کو عربوں کا اور مسلمانوں کے بیکلیش کا خوف تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ تو جو کچھ بھی کر لیں، مسلمانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جی چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کے اوپر ہم نہیں اتنے حساس ہیں، انڈیا کے اندر ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، ہم اس پر اتنے حساس نہیں ہیں. لیکن فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوئے، مسجد اقصیٰ کے لیے ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں. یا اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں کہیں کوئی کارٹون بن گیا ہے کچھ ہے تو ہم اس کے لیے بہت زیادہ جذباتی ہیں. حالانکہ بڑی واضح حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن کی جان اور مال اور اس کی عزت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، کچھ طرح کی حدیث ہے، مجھے اس وقت ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے. تو اسرائیل کا بھی یہ سمجھنا تھا، اسرائیل کی جو حکومت تھی اس وقت، اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ لوگ، اور سیاسی لحاظ سے بڑے سمجھدار لوگ تھے، دنیا کو بہت جانتے تھے. تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم نے مسجد اقصیٰ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مسلمان جو ہیں وہ پھر خاموش نہیں رہیں گے اور وہ پھر ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور نمبر 3 جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو وہاں کی مقامی آبادی ہے وہ بہت شدید جو ہے وہ حساس ہے اس معاملے میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے. تو وہاں اگر کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ اگر مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہو تو مسلمان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. اور اس حد تک یہ اسرائیل کی حکومت کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کی جو شن بیت ہے جو کہ انٹرنل انٹیلیجنس ہے، ویسے تو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ موساد کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایکسٹرنل ڈیل کرنے کے لیے، فارن اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ان کی انٹرنل انٹیلیجنس ہے، فلسطینیوں سے ڈیل کرنے کے لیے جو انٹیلیجنس ہے وہ شن بیت کہلاتی ہے. تو شن بیت ہے اور جو پولیس ہے ان کی، وہ ان کو ابھی بھی وارن کرتی رہتی ہے کہ آپ کوئی پنگا نہ لیں اندر، اور بلا وجہ کی ریسٹرکشنز آپ مسلمانوں کے اوپر نہ لگائیں، ٹینشن بہت بڑھے گی اور ہمارے لیے حالات پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ تقریباً ہر رمضان میں تو ایٹ لیسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. 1967 میں جب یہ ہوا تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ یہود جو ہیں وہ اندر عبادت نہیں کریں گے، اور یہ ایک طرح کا لا ہے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کوشش کی، 1967 میں جب کوشش کی تو انہوں نے، جو وہاں کی پولیس تھی اس نے روکا. اس کے بعد بھی یہ کوششیں ہوتی رہیں، اور پولیس جو ہے وہ اچھا اندر جانے کی لیکن انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر آپ گھومنے کے لیے اندر جانا چاہتے ہیں مسجد الاقصیٰ کمپاؤنڈ میں تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اندر جانے کی بھی اجازت یہودی شریعت کے مطابق، جو ان کے جید علماء ہیں، مستند علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اندر جانے کی بھی اجازت یہود کو نہیں ہے، یہود کو قدم نہیں رکھنے چاہیے ٹیمپل ماؤنٹ میں. میں دوبارہ دہراؤں گی، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہودی علماء کے مطابق ٹیمپل ماؤنٹ کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر یہود کو شرعی لحاظ سے، ان کی جو شریعت ہے اس لحاظ سے قدم نہیں رکھنے چاہیے. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں وہ لوگ کہ یہودی جو ہے بائی ڈیفالٹ ناپاک ہوتا ہے، اور ان کا کچھ عقیدہ ہے کہ چونکہ مردے سے کبھی کانٹیکٹ رہا ہوتا ہے یہودیوں کا، تو جن یہودیوں کا یا تقریباً ہر ایک کا ہی رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر زندگی کی، تو وہ ناپاک ہیں. اور وہ پاک اس وقت ہی ہوں گے جب ریڈ ہیفر یعنی سرخ بچیا کو ذبح کر کے، قربان کر کے، اور اس کی جو اس کو جلا کے اس کی جب راکھ جو ہے اس کو پانی میں ملا کے جب طہارت نہیں کی جائے گی تو یہودی جو ہے وہ ناپاک ہے. تو ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. وہاں ایک بہت بڑا بورڈ اگست 2003 تک، 2023 تک، یعنی 2023 تک، اگست 2023 تک جوئش کوارٹر سے جب باہر نکل کر آپ مسجد اقصیٰ کی طرف آنے لگتے ہیں، جہاں سے عام طور پہ داخل ہوتے ہیں جو آپ کے گروہ ہیں یہودی، جو سیاحتی گروہ آتے تھے، تو وہاں پر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں داخل ہونا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ انگلش میں لکھا تھا، میں آپ کو یہ اس کا وہ بھی دکھاتی ہوں. تو یہ باقاعدہ ان کی شریعت میں منع تھا. لیکن جو آپ کے کچھ انتہا پسند یہودی یہاں پر ہیں، اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیکولر تھے زیادہ تر، لیکن جو لوگ جن لوگوں نے سکونت اختیار کی یورپ سے آ کے، اس میں انتہا پسند یہودی بھی تھے، اس میں الٹرا آرتھوڈاکس یہودی بھی تھے، اور مختلف فار رائٹ یہودی بھی کہا جاتا ہے. ان کی مختلف قسمیں، کبھی ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ سب انتہا پسند یا زیادہ مذہبی یہودی ہیں. ان لوگوں نے باقاعدہ مہم چلانی شروع کی. ان میں سے کچھ گروہوں نے، ایک تو تھرڈ ٹیمپل کے لیے یعنی ہیکل سلیمانی کے لیے کہ یہاں پر تعمیر کی جائے جب ہمارے کنٹرول میں آ گیا یہ. تو
اور نمبر 2 انہوں نے یہ باقاعدہ عوام کے اندر مہم شروع کی کہ ہمیں ضرور جانا چاہیے وہاں اور ہمیں عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 1980s میں ایک واقعہ ہوا اور یہ بڑھتے چلے گئے، پہلے مشکل سے کوئی سینکڑوں میں پھر ہزاروں میں ہوئے، اور اب کہتے ہیں کہ تقریباً لاکھ کے قریب لوگ سالانہ جو ہیں وہ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ سیکولر ویوز بھی ہوتے ہیں اور آپ کے سیاحت کے مقصد کے لیے بھی اندر جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ عبادت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی اخبارات کے مطابق شروع میں پولیس ان کو منع کرتی تھی کہ آپ یہاں پر عبادت نہ کریں کیونکہ یہ منع ہے، یہاں صرف مسلمان عبادت کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے یہ ہونا شروع ہوا کہ پولیس نے روکنا بھی چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کو۔ میں نے پرسنلی نہیں دیکھا ویسے کسی کو عبادت کرتے ہوئے، لیکن اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو گروہ اندر داخل ہوتے تھے، میں نے جتنوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ آئی ڈی ایف ہوتی تھی اور وہ ایک ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے تھے، اور آئی ڈی ایف جو ہے وہ ان کو باقاعدہ ان کی حفاظت کر رہی ہوتی تھی، تو ان کے قریب جانا جو ہے وہ اتنا ممکن بھی نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی کہیں میں نے دور سے جو ہے وہ ان کی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں جہاں پر مجھے موقع ملا، کیونکہ وہ چیز بھی زیادہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ کہ اس کو زیادہ اس جگہ پر جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بنائی جائیں۔ تو اندر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں کا جو زور ہے، وہ لوگ بنانے والے تو نہیں تھے اسرائیل کے اندر جن لوگوں نے وہ کیا، وہ لوگ زیادہ تر سیکولر تھے، لیکن ان لوگوں میں آہستہ آہستہ ان کا جو وہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 1982 میں ایک فرد نے باقاعدہ گنبد صخرہ کو بم سے اڑانے کی بھی کوشش کی تھی، اس کو پکڑ لیا گیا لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد 1996 میں نیتن یاہو نے نیچے جو ہے وہ سرنگ کھدوانے کی کوشش کی، اس کے اوپر مسلمانوں نے بہت زیادہ سخت کی ایکشن دیا، تقریباً 75 کے قریب فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور 15 کے قریب اسرائیلی سپاہی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد سے بہرحال اسرائیل نے بظاہر جو ہے وہ نیچے کسی قسم کی آرکیالوجی جو ہے وہ اس کو وہ کر دیا ہے، اور عام طور پہ اس کے حوالے سے نیشنل جیوگرافکس کا بھی بہت بڑا فیچر ہے، لیکن بہرحال ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں اگر آرکیالوجی کی جائے گی، یہاں کھدائی کی جائے گی تو یہاں پر جو ہے وہ مندر کے آثار ملیں گے، اور مندر کے آثار کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں کوئی اندر ایسا والٹ ہے، ایسی تجوری ہے جس میں تابوت سکینہ بھی جو ہے وہ موجود ہے، وہ بھی مل سکتا ہے ہم کو۔ تو یہ مختلف قسم کے ان کے آپ کے عقائد ہیں جو زیادہ انتہا پسند اور یہودی۔ اب ان کا لیکن جو شروع میں تو سیکولر تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا زور بڑھتا چلا گیا۔ پہلی مرتبہ 2022-2023 میں ایسی گورنمنٹ بنی ہے، نیتن یاہو نے جو گورنمنٹ بنائی ہے، کیونکہ نیتن یاہو ویسے تو 96 سے کسی نہ کسی فارم میں اقتدار میں ہیں، وزیر اعظم رہے یہ خاصے عرصے تک، لیکن اس وقت ان کو اتنے ووٹ نہیں ملے تھے، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی تھے، تو انہوں نے فار رائٹ جو انتہا پسند یہودی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہ کولیشن بنایا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے زیادہ انتہا پسندانہ کولیشن ہے، اور تنقید بھی مغربی اس میں بھی ہوتی ہے، سیکولر حلقے بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے ویسے تو خیر جو لیفٹ تھا اسرائیل کا جو انتہا پسند نہیں تھا، انہوں نے بھی کم ظلم نہیں کیا مسلمانوں پر۔ نقبہ جو ہے 1948 میں جو قتل عام ہوا اور جو 7.5 لاکھ یہودیوں کو نکالا گیا، وہ اسی زمانے میں نکالا گیا جب لیفٹ تھا، جب سیکولر لوگ تھے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے رسماً بھی جو ہے وہ اپنے ارادوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی لیے یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سارے ایسے بیانات دیے انتہا پسند مذہبی گروہوں نے جو جینوسائیڈل بیانات تھے، جن کو جو ہے وہ آپ کے ساؤتھ افریقہ نے جب کیس رکھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو اس وقت ساؤتھ افریقہ نے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے جو ہے وہ اس کے طور پر پیش کیا کہ عمل تو خیر ان کا ہے ہی جینوسائیڈل، لیکن نیت بھی جو ہے وہ ان کے بیانات سے آ رہی ہے کہ ہم ان کو کھانا نہیں دیں گے، ان کو پانی نہیں دیں گے، ان کی الیکٹریسٹی روک لیں گے اور غزہ کو وائپ کر دیں گے، غزہ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے بیانات، اور اس طرح کے بیانات پہلے بھی آتے رہے ہیں ان کی کچھ ربی وغیرہ کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ جو سرخ بچے والا معاملہ ہے، تو ان کو یہ ان کا عقیدہ تھا، دوبارہ میں اس کی طرف آ رہی ہوں، سوری یہ تمہید ذرا لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال یہ وضاحت بھی بڑی ضروری تھی، یہ بھی ہماری نالج میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سرخ بچیاں ان کو نہیں مل رہی تھی، لیکن ٹیکسس میں تقریباً 10-20 سال پہلے ایک ایسی نسل جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہاں سے کسی نے ان کو آفر کیا کہ آپ یہاں آ کے جو ہے سرخ گایوں کی، اور وہاں سے پھر یہ ان کی پھر بڑی ایگزیکٹ وہ تھیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو کنواری ہو، بچڑے سے کانٹیکٹ میں نہیں رہی ہو، اس کے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آیا ہو، تو پھر انہوں نے وہاں سے کچھ لا کے کچھ جینیٹک انجینئرنگ، کچھ بایولوجیکل پروسیس کے ذریعے سرخ، بالکل سرخ، اس کی جو نشانی ہے وہ باریکیوں میں جانے کی جو یہود کی عادت ہے، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے زیادہ بال اس کے کالے یا سفید نہیں ہونے چاہیے، پورا سرخ ہونا چاہیے اس کو۔ تو جب وہ لوگ لے کر آئے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ 1 سال کی عمر میں ہی اس کو
الگ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اس کو جو ہے وہ ناز نخرے اس کے اٹھانا شروع کر دیتے تھے، تو آگے جا کر اس کا کوئی بال بلیک ہو جاتے تھے، ان کے بال یا کچھ اور بلیمشز داغ آ جاتے تھے، تو وہ پھر اس کو ریجیکٹ کرنا پڑتا تھا. لیکن ابھی یہ ہوا ہے پہلی مرتبہ 2023-2024 میں کہ ان کو 5 ایسی سرخ گائیں مل گئی ہیں جو کہ بڑی بھی ہو گئی ہیں اس حد تک جہاں تک قربانی کے قابل ہو گئی ہیں. وہ جو ان کی ایج ہے غالباً 2-2.5 سال کی ایج ہوتی ہے. اور انہوں نے جبل زیتون کے اوپر، جبل زیتون کا تذکرہ بڑا بائبل کے اندر بھی آیا ہے، اور وہاں بالکل سامنے یروشلم کا جو اولڈ سٹی ہے اس سے باہر موجود ہے یہ جبل زیتون جو ہے. اور آپ کے حضرت سلیمان فارسی کی مسجد بھی وہاں پر موجود ہے، اور ایک قبرستان بھی چھوٹا سا میں نے دیکھا وہاں پر مسلمانوں کا، لیکن وہاں یہود کا بھی ایک قدیم قبرستان موجود ہے بہت پرانا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت اگر کوئی قبر حاصل کرنا چاہے تو ملینز آف ڈالرز میں ملتی ہے اس کو. تو وہاں پر انہوں نے ایک قربان گاہ تیار کر لی ہے خبروں کے مطابق، اور وہاں پر یہ لوگ 22 اپریل کو ان کا پاس اوور کے نام سے ان کا ایک تہوار ہے جب یہ لوگ قربان کرنے والے ہیں سرخ بچیا کو. اور ایونجلیکل جو ورلڈ ہے، عیسائی ایونجلیکل جو ورلڈ ہے، اس میں بھی بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ چیز راز نہیں رہی ہے کہ ایونجلیکل جو کرسچنز ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں اسپیشلی، پوری جو زائونسٹ تحریک ہے، جو زائونسٹ کی سپورٹ کی تحریک ہے، اس میں ان کا بہت ہاتھ ہے ایونجلیکل کرسچنز کا. حالانکہ کرسچنز کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ سنتے رہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہود کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو صلیب پہ چڑھایا گیا تو انہوں نے رومیوں کے ساتھ سازش کی تھی. لیکن ایک فرقہ ان کا بہرحال ایسا ہے جو کہ اسرائیل میں یہودیوں کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ جب اس سرزمین پر یہود کی حکومت ہو جائے گی تو اس وقت جو ہے تیسرا ٹیمپل قائم ہو جائے گا، ہیکل سلیمانی، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. تو اور اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ امریکن فارن پالیسی پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ایونجلیکل جو کرسچنز ہیں کینیڈا کے اندر بھی. اور ابھی الجزیرہ نے بھی، اور بہت سے ایسے اخبارات ہیں اگر آپ لوگ گوگل کریں تو آپ کو ملے گا جہاں پر اس چیز کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ اسٹوریز آئی ہیں کہ کس طرح یہ لوگ امریکن فارن پالیسی پہ اثر انداز ہو کے اسرائیل کو سپورٹ کروا رہے ہیں. تو اسرائیل کی سپورٹ کے حوالے سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسرائیلی لابی وہاں بہت اسٹرانگ ہے، بہت بڑی بڑے بلینئرز ہیں جو کہ ایڈ دیتے ہیں دونوں ریپبلکنز کو بھی اور ڈیموکریٹس کو بھی. اور ابھی بھی اس وقت بھی کہتے ہیں امریکہ میں کوئی جیتنا جو ہے وہ کسی کا ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ یہودی لابی ہے، آپ کی صہیونی لابی، یہودی لابی نہیں کہا جائے گا کیونکہ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں ایسے یہودی ہیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے یا زائونزم کو سپورٹ نہیں کرتے، یا کم از کم انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں. اور تیسرے نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ اسلحے کی لابی ہے، ان کی جو اسلحہ مینوفیکچررز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. این آر اے جن کو کہا جاتا ہے، نیشنل اکرونیم تو مجھے اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن غالباً این آر اے ہی کہا جاتا ہے اس کو. تو نیشنل رائفل ایسوسیشن کے نام سے جو لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ لابی ہے وہاں پر. تو وہ بھی جو ہے وہ ہتھیاروں کی ترسیل کے اوپر پابندی نہیں لگنے دیتی. میں فارن پالیسی کو بہت ڈسکس کرتی رہی ہوں امریکہ کے حوالے سے، آئندہ کبھی کریں گے. تو یہ 22 اپریل کو وہ قربان کرنے والے ہیں. اب ایک تشویش جو ہماری مسلمان دنیا کے اندر بہت زیادہ موجود ہے کہ خدا نخواستہ کہ سرخ بچیا کی قربانی کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا یا ہیکل سلیمانی وہاں پر تعمیر کر لیا جائے گا. تو اس حوالے سے مجھے ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو بھی پروفیسیز ہیں، بشارتیں کہہ لیں، جو جن کا تذکرہ یہ لوگ کرتے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ہمارے پاس بھی بہت ساری ایسی بشارتیں یا روایتیں ہماری ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، فلاں آئے گا، کچھ اس طرح کی روایتیں وغیرہ موجود ہیں. قرآن کے اندر بہت کم ہے لیکن حدیث میں اور دوسری روایتوں میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کے پاس بھی ایسی روایتیں موجود ہیں، اور یہ سارے ابراہمک ریلیجنز ہیں. اگر تو یہ روایتیں جو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ دہرا رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں تو میں سمجھتی ہوں خود بخود ختم ہو جائے گا یہ معاملہ. اگر یہ روایتیں سچی ہیں، واقعتاً اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بھی بشارتیں ہیں یہ، کیونکہ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم ان کتابوں کے اوپر ایمان لائیں. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان میں انحراف کیا گیا ہے اور پوری طرح سے یہ جو ہیں وہ پیور اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اس میں میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو آزمائش آئی ہے ہم اس سے نمٹنے کی کوشش کریں. جو وسائل ہمارے پاس ہیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کریں. اس میں نہیں سمجھتی کہ ہم ان چیزوں کے لیے پریشان ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے. اگر واقعتاً قیامت آنے والی ہے، جو ان کی روایات ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز، کوئی میرا آپ کا یا ان لوگوں کا زور نہیں ہے اس کے اوپر. اگر خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ کو کوئی نقصان پہنچنا ہے، ابھی پچھلے دنوں بابری مسجد کے ساتھ ایسا ہوا، اور ظاہر ہے کہ مسلم دنیا کچھ نہیں کر سکی، اور اس کے اسباب کیا ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال جو چیزیں ہمارے اس میں نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، جو چیزیں میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہیں. لیکن جو کچھ میرے اور آپ کے بس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح فلسطینیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس وقت پہلی دفعہ بات بہت آگے تک پہنچی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک پہنچ چکی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جو ہمارا کام ہے، جو جن حالات سے غزہ کے لوگ گزر رہے ہیں، غزہ کے، وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. بھوک سے بلک رہے ہیں وہ لوگ. اسرائیل نے ٹرکس کے اندر جانے کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے. ایئر ڈراپس جو کیے جا رہے ہیں وہ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں، اور اس سے اموات بھی ہو رہی ہیں، اس سے شہادتیں ہو رہی ہیں. کبھی کبھی وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ جا کے گرتا ہے، لوگ سمندر کے اندر کوشش کرتے ہیں اس کو وہ کرنے کی، ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. کبھی کبھی وہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر جو ہیں، ان کے ابھی ایک سٹوری میں نے بھی سنائی تھی آپ لوگوں کو، نیو یارکر میں آئی تھی، ایک فلسطینی لنگوسٹ پروفیسر تھے لینگویجز کے، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھوک سے بلک رہے تھے تو میں اپنے بچوں کو لے کے ہم ساحل پہ چلے گئے کہ یہاں پر ایئر ڈراپس وغیرہ آتے ہیں. جب ایئر ڈراپ آیا تو 2 بچے تو جو ہیں وہ آپ کے کچل کے مارے گئے اس میں، جو کراؤڈ تھا اتنا شدید تھا فوڈ کو حاصل کرنے کے لیے. اور جب فوڈ کو کھولا گیا اس پیکٹ کو جو اترا تھا تو اس میں سے سرکے کی بوتلیں اور پانی کی بوتلیں نکلیں. تو یہ صورتحال وہاں پر چل رہی ہے. اس صورتحال میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اونروا واحد ادارہ ہے جس کو ساری جتنے وہاں پر اندر کام کر رہے ہیں، جو مجھے معلوم ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہا ہے، جو اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ ہے، ریڈ کراس اور جو اندر تنظیمیں موجود ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی دوسری آرگنائزیشن کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ایڈ کو تقسیم کر سکے فلسطینیوں کے درمیان. ان کے 13,000 ملازمین تھے اور یہ 1948 سے کام کر رہا تھا اور بہت اچھا کام کر رہا تھا. جو غزہ کے لوگ جو ہیں ان کو یہ مسلسل 75 سال سے سپورٹ کر رہا تھا مختلف طریقوں سے. اس کے اسکول بھی تھے، ان کے ہاسپٹل بھی تھے، یہ دوسروں کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے بھی جو ہے وہاں پر قائم کرتے رہتے تھے. بڑے ماڈرن قسم کے، آپ لوگ تصویریں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بڑی ماڈرن ہاسپٹل وغیرہ تھے جن کو اسرائیل باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے تباہ کر رہا ہے. اونروا کو اسرائیل نے روک دیا ہے. ٹرکس بھی بڑی مشکل سے اندر جا رہے ہیں. بہت سی ملکوں نے، مغربی ملکوں نے جو کہ ملینز کی تعداد میں ایڈ دیتے تھے، انہوں نے ایڈ روک دی تھی 26 جنوری کو. لیکن الحمدللہ امریکہ کو چھوڑ کے تقریباً تمام ملکوں نے ایڈ دوبارہ اونروا کو دینی شروع کر دی ہے. لیکن مسئلہ ایڈ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فائنینشیل پرابلم ہے اور ہیومینیٹیرین ایڈ موجود نہیں ہے. مسئلہ وہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ 2000 کے قریب ٹرک رفح بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل ان کو اندر جانے میں بہت مشکلات کریٹ کر رہا ہے. ان کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے رفح بارڈر سے کرم شلام کے نام سے 15-20 کلومیٹر دور ایک غزہ اور اسرائیل کا بارڈر ہے، وہاں پر ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے ٹرکس کو. وہاں پر ان کو پوری طرح ڈی لوڈ کیا جاتا ہے اور دوبارہ ان کو لوڈ کیا جاتا ہے. پھر اس کی ویٹنگ ہوتی ہے، انسپیکشن ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے ایک قینچی بھی نکل آئے تو اس ٹرک کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو وہاں پر جو لوگ جاتے رہے ہیں، جو آئی وٹنس ہیں، وہاں ٹرکس 3-4 ہفتے سے کھڑے ہوئے ہیں جس کو اسرائیل اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا. اس وقت چیریٹی جو ہے اس کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومتوں کو اس سلسلے میں راضی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بہرحال میں سمجھتی ہوں مغرب میں جو لوگ موجود ہیں ان کا رول بنتا ہے کہ وہ ایڈوکیسی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کریں، وہ خود جو ہے وہ ایڈوکیسی کے عمل کا حصہ بنیں. سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانے کو اس وقت فلسطین میں حماس کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس طرح کے میسیجز بھیجیے کہ یہاں پر آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جتنی بھی ایڈوکیسیز ہیں جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور خود بھی اپنی جو ہے وہ موبلائز کرنے کی ضرورت ہے عوام کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کو فائنینشیلی سپورٹ کریں جو ایڈوکیسی آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ ایڈوکیسی آرگنائزیشنز کام نہیں کر سکتی آپ کی مدد کے بغیر. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور پاکستان میں اور وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیں کہ کون سے ذرائع ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پالیسی میکنگ جو ہے، جو پالیسیز ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، اس پہ کس طرح اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر مسلم ملکوں میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال مغرب کے اندر جو ہے وہ مسلم بھی اور نان مسلم آرگنائزیشن بھی یہ کام کر رہی ہیں اور ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کو ضرور فائنینشیلی بھی سپورٹ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فائنینشیل سپورٹ ہے یہ زکوٰۃ ایلیجبل ہے.
اور آپ کے یہ قرآن کے اندر جو مصارف زکوٰۃ کے دیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ جہاد ہے یہ کہ آپ یہاں کی گورنمنٹ کی پالیسیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ گورنمنٹس مل کر اگر اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گی، اقوام متحدہ کے اندر جو ہے یہ سپورٹ کریں گی جینوسائیڈ کے کیس کو، تو کل کو اسرائیل کو کٹہرے میں لایا جا سکے گا۔ شاید ہمیں اس کے شارٹ ٹرم فائدے نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن ان کے لانگ ٹرم فائدے ہیں، اور وہ لانگ ٹرم فائدے جو ہیں وہ اسی طرح سے انچ بائی انچ جو ہے وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخر کے اندر تو یہ آپ کے اس کی سرخ بچیا کی کہانی ہے، قصہ ہے، اور جو میں ان چیزوں کے بارے میں تاریخی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے جانتی تھی۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس وقت وہاں موجود تھی، میں تقریباً 13 دن رہی، اور میری رہائش زیادہ تر میں القدس میں ہی ٹھہری، اور میری رہائش بالکل مسجد اقصیٰ کی دیوار کے ساتھ ملا ہوا ہی تقریباً ہاسٹل تھا، جہاں پولیس بالکل ہاسٹل کے باہر کھڑی ہوتی تھی، ان کی بارڈر پولیس۔ تو میں نے کچھ چیزیں وہاں پر یہ آبزرو کی کہ کبھی کچھ ایسے یہودی گروہ ہیں جو کہ اندر نہیں جاتے، وہ باہر کھڑے ہو کر یہ عبادت کرتے ہیں، اور اسپیشلی وہ کاٹن گیٹ ایک ہے باب سلسلہ جہاں پر میں تھی، اس کے برابر میں باب قطانین کے نام سے، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ عبادت کرتے تھے۔ کچھ ایسے گروہ تھے جو نماز کے وقت آ جاتے تھے، ان کی ویڈیو ابھی لگاتے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ کچھ گانے وغیرہ گاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے کوئی ریلیجس قسم کے سانگ بھی محسوس ہوتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا جو گات تھا وہ بھی ریلیجس ہوتا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے 2 چوٹیاں بنائی ہوئی ہوتی تھیں، چھوٹی جو ان کے ایک ٹپا کے نام سے ان کی ایک کیپ ہوتی ہے وہ اوپر پہنی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے تھے، اور وہ تھوڑے سے سانگ وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نماز کا وقت ہونے والا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کچھ کھا لینا چاہیے، تو میں ہاسٹل واپس آئی۔ میں گنبد صخرہ کی مسجد میں تھی، اور میں کھانا شروع ہی کیا تھا میں نے کہ میں ایک دم سے آواز آنی شروع ہوئی، تو میں باہر نکلی، تو اس وقت میں نے یہ ریکارڈ کیا تھا، یہ جو کلپ آپ لوگوں کو دکھایا ہے ابھی ہم نے۔ تو یہ ان کے مختلف عقائد ہیں، ہم تمام یہودیوں کو ایک ساتھ پینٹ نہیں کر سکتے، ان میں سیکولر بھی ہیں، ان میں ایتھیسٹ بھی ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو ان چیزوں پر، ان پروفیسیز پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ایک 15-20% اور اس سے زیادہ ہو گئی ہوگی اب تعداد، یہود ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہود طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ بہرحال اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر ہو، اور کنٹرول ان کا ہے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ان کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ مسلمانوں کا ری ایکشن ہے، جس کا وہ ڈر ہے ابھی تک اسرائیلی حکومت کو، جو ان کو روکے ہوئے اس چیز سے کہ وہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ ورنہ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو جیسے انڈیا نے بابری مسجد کو کے ساتھ کیا، اور جس طرح سے بہرحال کہیں اور کچھ دوسروں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ دوسرے مذہب میں تبدیل کر دی گئی ہیں، تو ایسا اسرائیل کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سوائے مسلمانوں کے ری ایکشن کے، میں سمجھتی ہوں، اور آس پاس کے مسلمان اسپیشلی جو مسلم حکمران ہیں، عرب حکمران ہیں، ان کے ری ایکشن کی وجہ سے اگر رکا ہوا ہے تو رکا ہوا ہے، اور جب اس کو یہ ڈر ختم ہو گیا تو اس وقت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ لیکن وہی بات کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کم از کم ان فلسطینیوں کے لیے جن کی جان، مال، عزت جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک چیز اور، ایک فلم کے بارے میں میں نے تھمبنیل میں آ گئی یہ چیز میں نکلوا نہیں سکی اس کو۔ ایک امریکی یہودی جو ریزروسٹ کے طور پر اسرائیلی آرمی میں رجسٹرڈ ہیں، ان لوگوں نے یہ فلم بنائی ہے اسرائیلزم کر کے، اور یہ فلم جو ہے وہ ان کی جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ جب وہ اسرائیل گئے تربیت حاصل کرنے کے لیے، فوجی تربیت حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو وہ اس فلم میں لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں اس فلم کے بارے میں ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتاتی ہوں۔ تو بہت کچھ ہے شیئر کرنے کا، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کو۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔